بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے سامعین حضرات و ناظرین و حاضرین، آج آپ حضرات کے سامنے بڑا عجیب سا موضوع لے کر چلا ہوں، اور یہ موضوع میرا پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن مزید اس کو میں دہرا دیتا ہوں تھوڑا سا، پھر موضوع کو آگے کی طرف چلاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی، اس نے جب بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے تو چند ایک چہروں کو سامنے لا کر خود نہیں ہوا، اور نہ ہی خود وہ آئے گا، عیسائی ہو یا یہودی ہو، تو وہ اور چہرے ہر صدی کے اندر اور تقریباً ہر وقت کے اندر لاتا رہتا ہے۔ کبھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی صورت کے اندر وہ چہرے لاتا ہے سامنے مسلمانوں کے، اور کبھی نواب چھتاری کے مدرسے کی شکل کے اندر لاتا ہے، اور کبھی مرزا سینئر کی شکل کے اندر مسلمانوں کے سامنے کوئی چہرہ لے آتا ہے، اور کبھی مرزا جونیئر کی شکل کے اندر وہ لے آتا ہے کوئی نہ کوئی چہرہ۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا اور یہ عرض کروں گا کہ چور وہاں آتا ہے جہاں اس کو کوئی نہ کوئی بھنک ہو کہ یہاں مجھے مڈی ملے گی، پیسے یا کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو یہ، اور اس کو میں کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہوں گا کہ یہ بزرگوں کے پیچھے پڑ گیا، یہ ساری کی ساری یہودیت کی سازش ہے، جس کی واضح دلیل، ہاں اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ ایک جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں یا یہ گروہ نہیں، جس کا واضح ثبوت کہ مرزا جونیئر نے اپنا جو .com بنایا ہے نیٹ پر، اس کا نام اہل سنت رکھا ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ بہرحال الحمدللہ اہل سنت اتنا سچا سچا مسلک اور مذہب ہے اور جماعت ہے کہ ہر بندہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح کہ تاریخ اہل حدیث لکھی گئی ابراہیم میر سیالکوٹی نے، یا اور مولویوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھی، انہوں نے اہل سنت کو ہی کیش کیا اور کیچ کیا۔ تو یہ مرزا جونیئر جو ہے، اس نے بھی اہل سنت کو ہی نام بھی اپنا اہل سنت رکھا اور اہل سنت کو ہی نشانہ بنایا۔ تو اسی کے بارے میں، چونکہ آج کافی سارا منہ کا انفیکشن بھی ہے، تو کوشش کرتا ہوں میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ تو سب سے پہلی بات میرے دوستو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، بار بار کہتا ہے اور حدیث کو توڑ مروڑ کر پڑھتا ہے، تو اگر یہ سچا تھا تو پھر عدالت سے اس طرح بھاگنا اور یہ معاملات کرنا اور پھر صفائیاں پیش کرنا، یہ کیا عجیب سا انداز اور عجیب سی بات ہے۔ امید ہے یہ پھکی بھی اس کو صحیح لگے گی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک ہوتی ہے پھکی، ایک ہوتا ہے پھکا، ایک ہوتا ہے ساڑا، یہ جو ہم جانوروں کو دیا کرتے ہیں۔ تو بزرگ جب بیٹھتے تھے آپس کے اندر تو وہ کہا کرتے تھے کہ
بیٹا جتنا مرضی ساڑھا دو، سور کو کچھ نہیں ہوتا۔ میرے کتنے کلپ آئے ہیں، اس نے ایک کا بھی جواب آج تک نہیں دیا۔ اب میں عرض کرتا چلوں، میں پھر وہی لفظ دہرا رہا ہوں، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں جو سامنے کرنے کی ہوتی ہیں جب سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ دل کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، جب ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو انشاءاللہ پھر باتیں کریں گے۔ اگر بالفرض یہ نہ بن سکے تو کم از کم وہ مینار پاکستان والا ہمارا چیلنج تو پڑا ہے نا، کہ آج بھی 100 من لکڑ، خشک لکڑ، بہترین خوبصورت لکڑ میرے ذمہ آئی، مینار پاکستان والی جگہ پر آگ لگا کر دونوں کو دیں گے۔ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ زیادہ ہوتا ہے، قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اگر میں فتنہ ہوا یا میرا مسلک فتنہ ہوا تو میں جل جاؤں گا، اور اس کے اندر بھی میری کچھ کمی ہوگی جس کی وجہ سے معاملہ بنے گا، ورنہ میرا مسلک الحمدللہ آج بھی سچا ہے۔ اور اگر یہ فتنہ ہوا تو یہ جل جائے گا۔ بس تھوڑی سی ہمت کرے، میدان میں آئے۔ یہ بار بار کہتا تھا کہ محمد پناہ ٹوٹانی والی بات یہ ساری فلم ہے اور کہانی ہے۔ بھائی محمد پناہ ٹوٹانی والی بات تو جب تھی، اب بنا لیتے ہیں پروگرام، کوئی مسئلہ نہیں۔ محمد پناہ ٹوٹانی اگر ہمیں نہیں مل سکتا تو ہم خود تو ہیں نا۔ پڑھو بسم اللہ، سینے پہ ہاتھ رکھو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے آؤ میدان کے اندر، ہم آج بھی حاضر ہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے نبی کی نگاہ کرم سے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں کرے گا، یہ میری پھکی انشاءاللہ، اگرچہ اس کو محسوس نہیں ہوگی لیکن یہ میری پھکی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور یہ اس کو ساڑھا سمجھے یا پھکی سمجھے، بہرحال۔ تو اب میں جو بات عرض کرنے والا ہوں وہ سماعت کریں گے۔ پچھلے دنوں اس کا ایک کلپ سنا میں نے، وہ کلپ کیا تھا؟ ویسے تو اس کے استاد محترم پر بھی بات میں نے کرنی ہے، زبیر علی زئی پر، لیکن فی الحال اس کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ قربانی کے موضوع پر یہ بات کر رہا تھا، تو قربانی کے موضوع پر یہ بات کرتے کرتے اچانک اس نے ایک بات کر دی، وہ بات سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو بھی بات سمجھ آئے گی۔ میں وہ دہرا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ بات یہ تھی کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس نے آگے سے کہا کہ بھینس کی قربانی تو ہے ہی نہیں، پھکی، اس نے لفظ آگے بولا، یہ میری طرف سے پھکی ہے۔ کیا دوسرا سوال اس نے کیا، ناجائز ہے یا حرام ہے، مباح ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ بہرحال یہ اس کی طرف سے سوالات تھے، سوالات تو بنتے ہیں بہرحال، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، جو میں نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہ کہنے لگا بھینس کی تو تم بھی قربانی نہیں دیتے، اس کو کہتا ہے حنفیوں کو۔ الحمدللہ ہم حنفی ہیں اور اپنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور آپ کے قدموں پر بیٹھنے والے ہیں، اور آپ کے نالین شریف اور آپ کی گرد و غبار کو اپنے سر کا تاج سمجھنے والے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں کسی وقت عرض کروں گا۔ تو یہ کہنے لگا بھینس کی قربانی تو تم بھی نہیں دیتے، اس کو بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، بھینس کی قربانی نہیں کہنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کتنی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ بھینس کی قربانی ہوئی ہے۔ اگر بالفرض بھینس کی قربانی ہو جائے، بھینسا نہیں ہے، بھینس کی قربانی ہو جائے تو تمہارے نزدیک یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور حرام ہے تو مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا سیدھا حرام ہے، یہ میری طرف سے پھکا، بلکہ پھکی نہیں پھکا۔ آگے کہنے لگا فتویٰ کسی پر میں نہیں دیتا۔ ابھی تیرے اندر حیثیت کیا ہے فتویٰ دینے کی؟ تو فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟
تجھے تو صحیح حدیث پڑھنی نہیں آتی۔ اور اگلے دن مولانا نے لاہور سے کہا قرآن پاک کی تلاوت کرو اور ہمیں سناؤ قرآن پاک کی تلاوت کر کے۔ یہی تلاوت، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا اور نہ میں چیلنج کی بات کرتا ہوں، تھوڑا سا میرے منہ کا انفیکشن ہو جائے، یہی آیت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے عرض کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا، محسوس ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کیسی ہوتی ہے۔ اور تو نے کہا کہ میں قرات پڑھا ہوا ہوں، تجوید پڑھا ہوا ہوں، تو یہی تلاوت اٹھا کر کسی قاری کو سنا لیں جو تو نے کی۔ اگر وہ قاری کہہ دے کہ یہ تلفظاً بالکل صحیح ہے اور درست ہے، تو جو سزا مجھے دینا چاہے میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ جب تیری خود تلاوت درست نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر تو غلطیاں کرتا ہے، اور معاذ اللہ جو تو نے بہت بڑی بات کی ہے، یہ بات اگر امت مسلمہ سمجھے تو یہ سیدھی سادھی زبان تو نے اسماعیل دہلوی اور دیوبندیوں کی زبان نہیں بولی، یا وہابیوں کی زبان نہیں بولی۔ دیوبندی بھی حالانکہ یہی کہتے ہیں، وہابی یہی کہتے ہیں، یہ زبان بولنے والا کوئی عام نہیں، تیری زبان پر یہودی بولتا ہے، اور یہ یہودی چل رہا ہے تیری زبان پر۔ جی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو ڈرتا کیوں ہے، سیدھا آ میدان کے اندر، میدان لگا، تجھے پتہ چلے۔ اور باقی رہا تو نے اپنے کلپ پر یہ جو لکھا ہے کہ مباحثہ، مولانا منیر احمد جو ہے ان کے ساتھ مباحثہ، مفتی منیر احمد چشتی کے ساتھ مباحثہ، علمی مباحثہ، مباحثہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ بے وقوف، تجھے آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ مباحثہ کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کسی نے مباحثہ کی انٹروڈکشن نہیں کروائی، تعارف نہیں کروایا کہ مباحثہ کس کو کہتے ہیں؟ مولانا بولنے لگتا تو اس کو بولنے نہیں دیتا، نہیں جی یہ باس دے وچ گل نکل جائے گی اور اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس کو مباحثہ کہتے ہیں۔ تو آپ بکواس کرتا رہتا، اس کو بولنے بھی نہیں دیتا، اور پھر کہتا ہے کہ میں مباحثہ کر رہا ہوں۔ تو خدا را یہ جو اس کا انٹرویو کرنے والے ہیں نوجوان، یا اس کو سننے والے ہیں، وہ میری بات اس تک پہنچائیں اور اس کو کہیں کہ اس کا جواب دے۔ دو نمبریاں کرتا ادھر بیٹھ کر کہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھے ہیں، جس طرح مرضی کرتے رہیں۔ اس کی چالاکیاں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ اگر مولانا کو بولنے دیتا تو اس کے پلے کاک نہیں بچتا تھا، پتہ اس کو بھی ہے کہ میرے ساتھ کیا بنے گا، اس لیے اس نے مولانا کو بولنے نہیں دیا۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اچھا، تو فتویٰ کسی پر نہیں دیتے۔ پھر کہنے لگا بھینس کس نے قربان کی؟ اچھا ہاں، کوئی لاغر کمزور بیمار ہو تو یہ ہوتی نہیں، اگر صحیح ہو تو کسی نے کی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، کئی جگہ دکھاتا ہوں کہ بھینس قربان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اور تو نے اس کی وجہ بنائی کہ وہ دودھ دیتی ہے۔ گائے بھی دودھ دیتی ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ گائے بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے۔ یہ کیسی بکواس بازی ہے تیری؟ دنیا کو پاگل بنا رہا ہے، دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ کر سیٹنگ۔ جو میں بات عرض کرنے لگا تھا وہ بات آپ سماعت کریں گے، جو مجھے کافی ساری محسوس ہوئی ہے۔ محسوس یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، اور بچڑا ذبح کرنے کے بعد اس کو پکا کر یا بھون کر لائے فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں نے کہا جی ہم تو فرشتے ہیں۔ تو یہاں کیا تو نے لفظ بولا، جملہ کیا بولا کہ یہاں سے عقیدہ علم غیب بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ جا کر زبیر علی زئی سے پوچھ، یا کسی اپنے بڑے خنزیر سے پوچھ جو تجھے پڑھا رہے ہیں اور تجھے یہ بتا رہے ہیں
کبھی تو کہتا ہے میں فلاں مسلک کے ساتھ، کبھی کس کے مسلک کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی عرصے سے وہ تجھے تیار کر رہے تھے، مختلف مسالک کے اندر تجھے گھما رہے تھے تاکہ تیرے ذہن کے اندر کچھ باتیں آئیں اور تو اگل سکے، امت مصطفیٰ کے اندر فساد ڈال سکے اور فتنہ ڈال سکے۔ اچھا، یہاں سے عقیدہ علم غیب ثابت ہوا۔ مجھے صرف ایک حوالہ پیش کر دے دنیا کائنات کے اندر، میں تجھے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح دکھایا ہم نے کس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض۔ تو زمینوں کا دیکھنا اور آسمانوں کا دیکھنا یہ علم غیب نہیں؟ خیر وہ باس بعد میں انشاءاللہ میں کسی وقت کروں گا، اور پھکی نہیں دوں گا تجھے، پورا ساڑھا ہی دوں گا۔ اب میں جو عرض کرنے والا ہوں وہ سماعت کریں گے کہ تو کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا اور کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، وہ تو مجھے پتہ ہے کہ پیچھے کون پڑھا رہا ہے اور تجھے کیا معاملات ہیں۔ بہرحال میں جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر سے تو کہتا ہے کہ www.com ahlsunnat.com، ادھر سے اہل سنت کہتا ہے۔ اہل سنت کا وہ کون سا عقیدہ ہے اور کون سا عالم ہے یا مفتی ہے جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو کوئی علم نہیں دیتا، اور معاذ اللہ ایسے جاہلی دنیا کے اندر اپنے نبی کو بھیج دیتا ہے، اور جاہل بھیجنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ جملہ غور سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ جی وہ کون سا عالم ہے اہل سنت کا جو یہ فتویٰ دے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا یا نبی کچھ جانتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے؟ اور اگلی بات جو تو نے سب سے بڑی اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے، وہ تیری جہالت یہ تھی، شاید اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، جو نور ہدایت والا ساتھی یا کوئی بھی بہرحال تیرے سے انٹرویو لینے کے لیے آیا، اس نے یہ بات کی کہ حدیث مبارکہ میں بھولنے کی یا قرآن پاک کے اندر بھولنے کی، تو تو نے پتہ کون سی بکواس کی ہے؟ پتہ ہے تجھے، اندازہ ہے کہ تو نے کون سا جملہ استعمال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے؟ ابو داود شریف کی حدیث پاک پیش کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھول جاتے تھے، اور صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ پتہ ہے تو نہیں یہ کتنا غلط کیا ہے؟ یعنی نبی کی ذات کو تو اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے، اور جاہل اور گدھے الو کے پٹھے تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگر تو بھول گیا تو نبی بھی تو بھول جاتا تھا، یعنی اپنے اوپر نبی کو قیاس کر رہا ہے۔ یہ میرا پھکا ہے، اگر سمجھے ہو سکے تو اس کا جواب اس پھکے کا ضرور دینا، ساڑھا، بلکہ ساڑھا ہے میرا، اگر ہو سکے تو اس کا جواب ضرور دینا کہ کیا نبی کو غیر نبی پر قیاس کرنا جائز ہے؟ اور اگر قیاس کریں گے تو قیاس کی کتنی اقسام ہے اور کس قسم کے اندر لا کر نبی کو قیاس کر سکتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو اگر نبی پر قیاس کرنا ہو تو یہ قیاس کون سا بنے گا، اور قیاس کی اقسام میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ یہ میرا ساڑھا ہے، قیامت تک اس کا جواب دینا، بلکہ قیامت کے بعد جب تو جہنم میں پڑا ہوگا نا تو ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے توبہ کی، اگر توبہ ہوگی تو فبیا، ورنہ جو معاملات تیرے ساتھ بنیں گے تو پاک ولیوں کے خلاف اتنی بکواس کر رہا ہے، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر بکواس کر رہا ہے، تو پھر اپنا ٹھکانہ دیکھنا کہ تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ادھر تو اپنے چند شٹٹوؤں کے پاس بیٹھ کر تو بھی بریلوی تھا، تو بھی بریلوی تھا، یہ دیکھو فلاں ہے فلاں ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ میرا جو ہے ساڑھا، اس کا جواب ضرور دینا کہ، اور ہاں میں نے جو تجھ پر سوال کیا تھا تخت بلقیس والا، تو نے پتہ کون سے لفظ استعمال کیے؟ وہ خود دیکھ لینا جو تو نے تھم نیل لگایا تھا۔ اگر تو 100 بار بکواس کرے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر ہم قرآن کی آیات بینات پیش کریں تو یہ بونگی ہو گئی۔
تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے اور فوقیت عطا فرماتا ہے جمیع مخلوق پر، اور جو علم عطا فرماتا ہے اس علم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اپنے فضل و کرم سے غیوب بھی عطا فرماتا ہے، تاکہ اس کائنات کے اندر میرا نبی مبرہ اور منزہ اور ممتاز رہے۔ اور نبی کا امت میں یا لوگوں میں ممتاز ہونا ضروری ہے، وہ میں انشاءاللہ بحث کروں گا بعد میں جا کر کسی وقت، کہ نبی کا غیر نبی پر ممتاز ہونا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اور تو نے آخر کے اندر جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، وہ انشاءاللہ العزیز اس وقت تو ٹائم نہیں، تو پھر کسی وقت وضاحت عرض کروں گا۔ صرف ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ تو نے کہا کہ مجھے تو اعلیٰ حضرت بھی نیچا نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تو نے لیا کہ مجھے تو وہ بھی نیچا نہیں کر سکتے، اور تو ان کے غلاموں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اتنے سارے سوالات آئے ہیں، اور کتنے میرے مسلک کے الحمدللہ ہیرے اور تاجدار ہیں جنہوں نے تجھ سے سوال کیے، تو نے کبھی ایک کا جواب بھی دیا؟ تو فروعات کو پکڑ کر کبھی اصول پر آنا، تجھے پتہ چلے کہ اصول ہوتے کیا ہیں اور اصول سے بحث کیسے کی جاتی ہے۔ فروعات کو پکڑ کر جی بابا یہ کہہ رہا ہے، یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب میں کرامات پر، اولیاء اللہ کی کرامات پر اور انبیاء کرام کے معجزات پر عنقریب آپ حضرات کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں گا اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوں گا۔ لیکن ایک میں عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو نے کہا کہ اعلیٰ حضرت بھی مجھے نیچا نہیں دکھا سکتے، یہ تو وہ ضد والی بات ہو گئی اور علمی بات تو نہ ہوئی، اور بار بار تیرا نعرہ ہے کہ علمی کتابی اور فلاں ہے فلاں ہے، اور کرامتوں کے بارے میں تو نے جو باتیں کی وہ انشاءاللہ میں عنقریب حاضر ہوں گا اور جواب عرض کروں گا تیرے ان سوالوں کا بھی۔ بہرحال میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ لوگوں کو مقام عطا فرماتا ہے، اور مقام بھی اپنا اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث کا جواب جتنی مرضی ڈنڈیاں مار اور جتنا مرضی کر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے، اس کا جواب تجھ سے نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ تو اگر ہوا بھی تو اس کو غور سے دیکھنا، سننا، خود بول کر ریکارڈنگ کر کے سننا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اپنی زبان کو لگام دے اور ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کر۔ اگر تجھے اچھی آخرت چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ اگر اسی طرح یہودیت کے پیچھے چلتا رہا تو یہودی تو شروع سے ڈوبا ہوا ہے، تجھے بھی لے ڈوبے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کی شان کا صدقہ ہمیں صحیح سچا سچا مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عمیم کرم کے اندر ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔